إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما دنیا کی زندگی کے اندر ایک انسان اگر اچھی زندگی گزارتا ہے تو دنیا میں وہ اللہ کے بھی حقوق ادا کرتا ہے اور اللہ کے مخلوق کے بھی حق ادا کرتا ہے معاشرے کا ایک اچھا انسان ہونے کے ناطے اس کے لیے معاشرے کے لوگ اس کے دوست احباب دنیا کے اندر اس کے اچھے ہونے کی گواہیاں دیتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین میں ایک ایسی ہستی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی مقام اور منزلت عطا کی آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بہت بڑا مقام عطا کیا وہ ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے آج کے خطبے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخروی فضائل اور خصائص کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو
دنیا کے اندر بھی ایک بہت بڑا مقام اور منزلت عطا کی تھی۔ پوری انسانیت کے اندر، پورے انبیاء کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی ہستی کا مقام اور مرتبہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایک بہت بڑا مقام عطا فرمایا، آخرت کی زندگی میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ایک اعلیٰ اور عظیم مقام عطا فرمائیں گے۔ آخرت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا فضائل ہیں، کیا آپ کے مناقب ہیں، اللہ تعالیٰ نے یوم قیامت اور یوم آخرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اللہ تعالیٰ رفعت اور بلندی عطا کرے گا، اس حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات کہ جب انسانیت قیامت برپا ہوگی تو روئے زمین پہ زندہ رہنے والے سارے انسان اور جتنے جن کے جی کے اندر جان ہے، سانس ہے، وہ تمام کے تمام فنا کر دیے جائیں گے، مر جائیں گے، فوت ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سور پھونکا جائے گا، اور سور پھونکنے کے بعد سب سے پہلے اگر کسی جی اور جان کے اندر سانس آئے گی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ابن ماجہ میں، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے کتاب الزہد کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وَأَنَا أَوَّلُ مَن تَنشَقُّ الْأَرْضُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لوگوں قیامت والے دن میں وہ پہلا شخص ہوں گا جس کی سب سے پہلے اپنی قبر سے جو اٹھایا جائے گا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر سے سب سے پہلے اٹھیں گے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے، پہلا شخص سیدنا آدم علیہ السلام آئے، اور قیامت تک کروڑوں اور اربوں کی تعداد میں اللہ کی مخلوق ہوگی، اور وہ سارے کے سارے فنا ہو جائیں گے، فوت ہو جائیں گے۔ پوری انسانیت میں سب سے پہلے اگر اللہ کسی کو یہ شرف عطا کرے گا اٹھنے کا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ فرمایا کہ لوگوں قیامت والے سب سے پہلے میری قبر بنے گی اور مجھے ہوش آئے گا اور میں اٹھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلا ہوش آئے گا۔ فرمایا کہ الناس یسعقون یوم القیامہ فاکون اول من یفیق۔ امام بخاری نے کتاب احادیث الانبیاء نے اس حدیث کو نقل کیا کہ لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور سب سے پہلے اگر کسی ہستی کو ہوش آئے گا تو وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ یعنی کائنات میں سب سے پہلے اٹھنے والی اس زمین پر ہستی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ ایک اور فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ قیامت والے دن پوری انسانیت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے سب کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہوں گے، سب کے سردار ہوں گے۔ حالانکہ آدم علیہ السلام بھی موجود ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہوں گے، ابراہیم علیہ السلام عظیم نبی بھی موجود ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہوں گے۔ کتنے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ نازل فرمایا، وہ تمام نبی اور ان سب نبیوں کی امتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام لوگ موجود ہوں گے۔ فرمایا کہ انا سید ولد آدم یوم القیامہ، لوگوں اس دن میں قیامت والے دن پوری اولاد آدم کا سردار ہوں۔ پوری سرداری کا اعزاز انعام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا وَبِيَدِهِ لِوَاءُ الْحَمْدِ وَمَا مِن نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ آدَمَ فَمَن سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لِوَائِهِ۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک جھنڈا میرے ہاتھ کے اندر ہوگا، وہ اللہ کی تعریف کا جھنڈا ہوگا۔ فرمایا کہ سارے نبی آدم علیہ السلام اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے سارے کے سارے میرے اس جھنڈے کے
मकाम होगा कि पूरी इंसानियत के सरदार होंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन एक झंडा अता करेंगे जो बड़ा अजीम और बड़ा आला झंडा होगा। बड़ी अज़मत है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम आखिरत के अंदर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैरोकारों के हवाले से बतलाया, हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इंतहाई मुख्तसर जिंदगी 63 साल के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत का दौरानिया 23 साल था। 23 साल दौरानिया था, यानी इंतहाई छोटी उम्र। इसके मुकाबले में नूह अलैहिस्सलाम के सिर्फ तबलीग का जिक्र कुरान मजीद के अंदर मौजूद है कि 950 साल सिर्फ सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तबलीग की। कितनी बड़ी उम्र है, हजार सालों की उम्र है उन नबियों की और उन उम्मतों की थी। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर के अंदर आए और छोटी उम्र पाई, लेकिन अल्लाह ताला ने इतना मकाम दिया। छोटी उम्र के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी दावत अपने कौम को, उम्मत को पेश कर दी। अपने तमाम साबिका अंबिया से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौकियत ले गए, फजीलत ले गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों अना अक्सरुल अंबिया तबअन यौमल क़ियामा। सही मुस्लिम के अंदर किताबुल ईमान में यह हदीस मौजूद है। आपने फरमाया कि लोगों क़यामत वाले दिन सब नबियों में सबसे ज्यादा अगर किसी नबी की उम्मत होगी वो मेरी उम्मत, यानी नबियों की पैरवी करने वाली उम्मतों में सबसे ज्यादा पैरवी करने वाली नबियों में से उम्मत किसी की होगी तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी के अंदर किताब तिब के अंदर ये वाक़ा मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब आराज कराई गई थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपने को दिखाया गया उम्मत है तो आपने एक उम्मत देखी, फरमाया कि सवादुन अज़ीम। मैंने एक बहुत बड़ी लश्कर को देखा, बहुत बड़े गिरोह को देखा, बहुत बड़ा गिरोह था। मैंने समझा कि ये मेरी उम्मत है। तो मुझे बताया गया कि मूसा अलैहिस्सलाम और उसकी उम्मत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाते हैं जब मेरी बारी आई तो मुझे बताया गया उन्मुर हा होना फी उफुक़ समाए फइज़ा सवादुन क़द मलअल उफुक़। फरमाया कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुझे फरिश्ते ने बताया कि आसमान के इस किनारे की तरफ देखें, इस किनारे की तरफ देखें, इस किनारे की तरफ देखें। मैं जहां नजर दौड़ा रहा था हर तरफ मेरी उम्मत मुझे नजर आ रही थी, यानी आसमान के सारे किनारे भरे हुए मुझे नजर आए, वो मेरी उम्मत थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे भी क़यामत वाले दिन नबी आएंगे जिन्हें नबियों कोई ऐसा भी नबी होगा जिसके साथ 3 लोग होंगे, यानी उनके मानने वाले इतनी बदबख्त कौम होगी कि नबी ने अपना हक अदा कर दिया। इतना लंबा टाइम कौम को तबलीग की, लेकिन कौम में से कोई मानने के लिए तैयार नहीं, 3 लोगों के अलावा। फरमाया कि ऐसे भी नबी आएंगे जिनके पास 2 ही लोग मानने वाले होंगे। ऐसा नबी आएगा जिसको मानने वाले 2 लोग होंगे। आगे फरमाया कि ऐसा भी नबी होगा जिसको मानने वाला एक शख्स सिर्फ होगा। फरमाया कि ऐसा भी नबी आएगा जिसके मानने वाला कोई भी शख्स नहीं होगा, कोई भी शख्स नहीं होगा। लेकिन अगर मानने की बारी आती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को, आपकी ताबेदारी को, आपकी इताअत को मानने वाली उम्मत की अगर बारी आती है, फरमाया कि मेरी उम्मत को जब मुझे दिखाया गया तो आसमान के सारे किनारे भरे हुए, सबसे ज्यादा अगर किसी की उम्मत होगी तो वो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होगी। आसमान के किनारे भरे हुए नजर आएंगे। ये शरफ अगर किसी नबी को हासिल है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला मकाम महमूद अता करेंगे। मकाम महमूद सबसे आला मकाम है, सबसे अरफा मकाम है, वो अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अदा करेंगे। फरमाया कि असा अन यबअसक रब्बुका मकामन महमूदा। आइन यकीन है, मुमकिन है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको मकाम महमूद अता करेंगे, यानी तारीफ किया हुआ मकाम, बहुत बड़ा मकाम अल्लाह ताला अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उखरवी फज़ाइल के अंदर एक फजीलत ये भी है कि क़यामत वाले दिन हर इंसान नशा नशी का आलम होगा। हर इंसान अपने गुनाहों के मुताबिक पसीने के अंदर डूबा हुआ होगा,
کسی کو کوہ کے برابر پسینہ، کوئی لوگ پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، بڑا مشکل مرحلہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے برپا ہوگی اور اللہ رب العالمین کا جب فیصلہ ہوگا تو شفاعت کا معاملہ آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ دریاؤں کے موجود کے مانند برقرار ہوں گے، بے قرار ہوں گے، یعنی جیسے لہریں دوڑتی ہیں، ایک لہر کے بعد دوسری فوراً اس کے بعد آتی ہے، اتنی بے قراری کے ساتھ وہ لہریں چلتی ہیں۔ فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ اتنے بے قرار ہوں گے، فریادون آدم، اس کے بعد لوگ سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے سفارش کے لیے۔ اور یہ شفاعت اور سفارش ایک بات ہے، سفارت اور شفاعت اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کو عطا کرے، یہ انبیاء کو نصیب میں بھی ہوگی، مومنوں کو بھی اللہ تعالیٰ عطا کرے، جو نیک لوگ ہوں گے وہ بھی اللہ کے ہاں شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی سفارش قبول کرے گا۔ لیکن یہ شفاعت کبریٰ، ایک ہوتی ہے شفاعت صغریٰ یعنی چھوٹی شفاعت، دوسری ہوتی ہے شفاعت کبریٰ بہت بڑی شفاعت، وہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شفاعت عطا کی جائے گی۔ قوم کا جب یہ عالم نشہ نشی اور پریشانی کا عالم ہوگا، فرمایا کہ فیادون آدم علیہ السلام کے پاس پورے لوگ آئیں، سارے لوگ پھر آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے آدم انت ابو البشر، آپ ساری انسانیت کے والد ہیں، پوری انسانیت کے والد ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھوں سے آپ کی تخلیق کی اور اپنا روح ونفخ فیہ روح، اور اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی ہے۔ آدم علیہ السلام کو وہ کہیں گے اے ہمارے سیدنا آدم علیہ السلام، اللہ کے نبی ابو البشر، آپ وہ خوش نصیب انسان ہیں جن کو زمین پر فرشتوں نے سجدہ کیا، جن کی تعظیم کے لیے، جن کی عزت کے لیے زمین پر فرشتوں نے تجھے سجدہ کیا تھا۔ آج نفسا نفسی کا عالم ہے، اے آدم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے ہماری شفاعت کرے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کیا کہیں گے کہ اللہ رب العالمین آج بہت زیادہ غصے کے اندر، اللہ رب العالمین بہت زیادہ غصے میں ہے، لم یغفر قبلہ مثلہ، فرمائے کہ اللہ تعالیٰ آج کے بعد، آج سے پہلے کبھی بھی اتنا غصہ اللہ کو نہیں آیا، ولا یغفر بعدہ مثلہ، اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ نہیں آئے گا جتنا آج اللہ تعالیٰ غضب کے اندر، اللہ غصے کے اندر۔ اور سیدنا آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ آپ جائیں موسیٰ علیہ السلام کی طرف، قوم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے گی، فیادون بموسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے گی اور کہے گی کہ اللہ کے نبی موسیٰ اسمعنا الی ربک، اپنے رب کی طرف ہماری شفاعت کیجیے، آج ہم نفسا نفسی کے اندر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے وہ اللہ کے آپ عظیم رسول اور نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے لیے، رسالت کے لیے چنا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک اعلیٰ شرف عطا کیا ہے، ہمارے لیے شفاعت کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام قوم سے یہی جواب دیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ آج بہت زیادہ غصے کے اندر ہے، اتنا غصہ اللہ کو نہ پہلے آیا ہے نہ کبھی بعد میں آئے گا، آپ جائیں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ قوم پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گی، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کہیں گی کہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام آج نفسا نفسی کا عالم ہے، اللہ کے ہاں ہماری شفاعت کیجیے، اللہ کے ہاں ہماری شفاعت کیجیے۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے اور اسے یہی کہیں گے کہ آپ روح اللہ ہیں، اللہ کے روح القاہ الی مریم، مریم کے طرف اللہ تعالیٰ نے جو کلمہ القاء کیا، اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم شرف آپ کو عطا کیا ہے، ہماری شفاعت کیجیے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام بھی وہی جواب دیں گے اور وہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے پاس جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ قوم میری طرف آئے گی، فیاتون فاقول انہا لہا فاستاذن علی ربی فیؤذن لی، اللہ رب العالمین سے میں جب قوم میرے پاس آئے گی، لوگ میرے پاس آئیں گے اور میں اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کروں گا۔ الہ العالمین قوم جو ہے وہ بڑا نفسا نفسی کے اندر ہے، بڑی پریشان ہے، اللہ سے
اجازت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب کریں گے وَيُلْهِمُنِي مُحَامِدْ أَحْمِدُهُ بِمَا لَا يَحْضُرُنِي، فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس دن اپنی تعریف کے مجھے ایسے کلمات سکھائیں گے جو انکار کریں گے، جو پہلے کبھی مجھے انکار نہیں کیے تھے۔ ایسے ایسے کلمات اللہ رب العالمین کی تعریف کے جو پہلے مجھے کبھی بھی انکار نہیں کیے گئے تھے، اس دن اللہ کی تعریف کے فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ، ان تعریفات کے ساتھ اللہ کی تعریف کروں گا۔ وَأَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا وَأَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا، میں سجدے کے اندر گر جاؤں گا، میں سجدے کے اندر گر جاؤں گا۔ سارے نبی جو ہے شفاعت کا انکار کر دیں گے، یہ شفاعت کبریٰ کی بات ہو رہی ہے، بہت بڑی شفاعت کی، سارے نبی انکار کر دیں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب امت آئے گی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کریں گے تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے یا محمد ارفع راسک وقل یسمع لک وصل تعطى واشرب تشفع، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، اپنا سر اٹھائیے، وقل یسمع، جو آپ سوال کریں گے اپنے سوال کو پورا کیا جائے گا، جو مانگیں گے آپ کے مانگ کو پورا کیا جائے گا، واشرب تشفع، جو شفاعت کریں گے جس کے لیے کریں گے آپ کی شفاعت کو پورا کیا جائے گا۔ کتنی بڑی عظمت ہے، کتنا بڑا مقام ہے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فَأَنْطَلِقُ فَأَخْرِجُ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ مِنْ ایمان، میں آؤں گا اور جہنم سے ان لوگوں کو نکالوں گا جن لوگوں کے دلوں کے اندر ایمان ایک جو کے برابر ہو، ایک جو کے برابر، جو کتنا چھوٹا ہوگا، اتنا ایمان جس کے دل کے اندر ہوگا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نکالوں گا۔ اس کے بعد پھر میں اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اور وہی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اللہ کے رسول جو آپ سوال کریں گے آپ کے سوال کو پورا کیا جائے گا، اور اللہ کے نبی جو آپ مانگیں گے وہ آپ کی مانگ کو پورا کیا جائے گا۔ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، جو شفاعت کریں گے جن کے لیے کریں گے آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی بھی فرماتے ہیں فَأَنْطَلِقُ فَأَخْرُجُ، میں وہاں سے نکلوں گا اور جاؤں گا جہنم سے ان لوگوں کو نکالوں گا جن کے دل کے اندر ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا، ان لوگوں کو جہنم سے میں نکالوں گا۔ اس کے بعد پھر بھی لوگ جہنم کے اندر موجود ہوں گے، پھر میرا یہی عالم ہوگا، میں پھر آ کر اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور اللہ سے وہی سوال کرتا ہوگا۔ اللہ فرمائے گا ارفع راسک سل تعطى واشفع تشفع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اٹھائیے، جو آپ سوال کریں گے سوال کو پورا کیا جائے گا، اور وہ جس کے لیے شفاعت کریں گے آپ کی شفاعت کو پورا کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم انطلق فاخرج، پھر میں جاؤں گا اور جنت سے ان لوگوں کو نکالوں گا جو ایک ذرے سے بھی کم، ایک ذرے سے بھی بہت کم جن کا ایمان ہوگا، جن کے دلوں کے اندر، پھر فرمائے کہ اس سے بھی بہت کم، پھر فرمائے کہ اس سے بھی بہت کم جن کے دلوں کے اندر ایمان ہوگا، ان لوگوں کو میں جہنم سے نکالوں گا۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے کتنا درد ہے۔ دنیا کے اندر ہمدردیاں ہم سنتے رہے کہ بڑی ہمدردیاں دکھائی، جب تک اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی دی، امت کے لیے سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، لیکن یوم آخرت میں اگر کسی کی ہوگی فکر تو امت کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوگی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کی بار بار جا رہے ہیں، اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کر رہے ہیں، بار بار اپنے رب سے سوال کر رہے ہیں، بار بار اللہ تعالیٰ کی وہی تعریفات کر رہے ہیں جو اللہ نے الہام کی، اور ایک مرتبہ نکالا، دوسری مرتبہ لوگوں کو نکالا، تیسری مرتبہ نکالا گیا، اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے درد ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد بھی ان لوگوں کے لیے میں شفاعت کروں گا، اور اللہ رب العالمین آخر کے اندر ان لوگوں کو نکالے گا، اپنی 3 مٹھیاں بھر کے اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو نکال کر جنت کے اندر داخل کرے گا۔ جیسے اللہ کی شان ہے، اللہ کی کیسی موٹی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی شان ہے، جیسا اس کا مقام ہے، جیسے اس کی منزلت ہے، اللہ تعالیٰ آخر کے اندر 3 مٹھیاں بھر کے جہنم سے لوگوں کو نکال کر جنت کے اندر داخل کرے گا۔ یہ قیامت کا عالم ہوگا۔ اس قیامت والے دن بھی اگر اللہ رب العالمین کس کو مقام
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اجازت لیں گے، اجازت لینے کے بعد سجدہ ریز ہوں گے، اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سوال کریں گے، جس کے لیے شفاعت کریں گے، آپ کی شفاعت کو پورا کیا جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شفاعتیں کرنے کے بعد بڑے بڑے گناہگاروں کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن ماجہ کے اندر روایت ہے، فرمایا کہ ان شفاعت یوم القیامہ لأہل الکبائر من امتی، میری امت کے بڑے بڑے گناہگار جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہوں گے، ان کے لیے بھی میں قیامت والے دن اللہ کے ہاں شفاعت کروں گا، ان کے لیے بھی شفاعت کروں گا۔ ابھی تک درد امت کا ختم نہیں ہوا کہ بار بار سجدے کرنے کے باوجود بھی پتہ چلا کہ بڑے بڑے گناہگار بھی موجود ہیں، بڑے بڑے گناہگار بھی موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے بھی میں شفاعت کروں گا۔ ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وعدنی ربی ان یدخل الجنۃ من امتی 70، فرمایا کہ میں نے مجھ سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ کی امت میں سے 70,000 لوگوں کو بلا حساب ولا عذاب، 70,000 لوگوں کو بغیر کسی حساب کے اور بغیر کسی عذاب کے اللہ تعالیٰ جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے سوال ہے، التجا اور عرض ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں داخل کرے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان لوگوں میں سے داخل کرے جن لوگوں کا اللہ نہ حساب لے گا نہ عذاب دے گا، اللہ انہیں بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ 70,000 لوگوں کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اس کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول آپ کی امت کے خوش نصیب 70,000 لوگوں کو میں جنت کے اندر داخل کروں گا۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہوگی، وگرنہ ہمارے گناہ ہر انسان کو خود ہی جان سکتا ہے میرے اور آپ کے گناہ کتنے ہیں۔ گناہوں کے ہمارے انبار ہیں، دلیں اور جسم کالا ہو چکا ہے، قدم قدم پہ ہمارے گناہ ہیں، اس کے باوجود بھی اگر اللہ تعالیٰ یہ عظمت ہمیں عطا کرے تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوگا، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یہ عظمت ہمیں حاصل کرے، یہ اللہ تعالیٰ عظمت ہمیں عطا فرمائے، اتنا بڑا شرف اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ ایک بہت بڑا مقام اور بھی ہوگا، یہ شفاعت کا معاملہ ہے، اور کتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درد ہے امت کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام یہ بھی ہوگا کہ جنت کا دروازہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کھلوائے تب تک نہیں کھل سکتا، جنت کا دروازہ تب تک نہیں کھل سکتا جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجائیں گے جنت کا دروازہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے پوری امتیں اور سارے لوگ بعد کے اندر جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان امام مسلم نے کتاب الایمان کے اندر اس حدیث کو نقل کیا، فرمایا کہ وانا اول من یقرأ باب الجنہ، فرمایا کہ میں دنیا کے اندر، فرمایا کہ میں انسانیت کے اندر سب سے پہلا انسان ہوں گا جو جنت کا دروازہ بجاؤں گا اور کھٹکھٹاؤں گا۔ فرمایا آتی باب الجنہ یوم القیامہ فاستفتح فیقول الخازن من انت فاقول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ میں جنت کے دروازے پر قیامت والے دن آؤں گا اور مجھے ہی کھلوانے کا حکم ہوگا۔ فرمایا کہ میں جنت کے داروں کے جو دروازہ کھڑا ہوگا، میں جب جنت کا دروازہ بجاؤں گا وہ کہے گا من انت، تو کون ہے، آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فیقول بک امرت لا افتح لاحد من قبلک، فرمایا کہ مجھے فرشتہ کرے گا کہ اللہ کے رسول مجھے یہی حکم دیا تھا کہ سب سے پہلے اگر جنت کا دروازہ کھلے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس جنت کے دروازے کھولنے کے بعد اندر جائیں گے۔ یہ بہت بڑا شرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا، اور بہت بڑا مقام یہ بھی حاصل ہوگا کہ سب سے پہلے جنت کے اندر داخل ہونے والی امت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ فرمایا کہ دوسری امتیں جو ہیں ان کے مقابلے میں میری امت آدھا حصہ ہوگی۔ کتنی امتیں گزر چکی، کتنے نبی گزر چکے، ان کی کتنی قومیں گزر چکی، فرمایا کہ پوری انسانیت میں آدھے لوگ جو ہے میری امت کے جنت کے اندر داخل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لارجو ان تکون شطر اہل الجنہ۔ امام بخاری نے تفسیر کتاب سورہ حج کے تفسیر کے اندر یہ حدیث نقل کی ہے، فرمایا کہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو جنت کے اندر امت داخل ہوگی ان میں سے آدھے
آدھے میری امت کے لوگ ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث کے اندر مصباح الجنت کے الفاظ آتے ہیں کہ آدھی امت جو ہے وہ میری جو ہے جنت کے اندر داخل ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اہل الجنت عشرون و میعون و میعۃ صف، فرمایا کہ جنت کے اندر 120 جو ہے صفیں ہوں گے، جنت کے اندر جانے والوں کی 120 صفیں ہوں گی، ان میں سے 80 صفیں جو ہے میری امت کو ہوں اور 40 دوسری امت کو۔ اتنا بڑا سند جامع ترمذی کے اندر سے سند کی روایت، یہ جتنی روایتیں میں رکھ رہا ہوں تمام اسنادی حوالے سے سند سے بالکل صحیح ہے، تقریباً صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے اور کچھ ابن ماجہ اور جامع ترمذی کی بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، ایک بہت بڑا مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر کا بھی عطا کیا جائے گا۔ یہ حوض کوثر، یہ پانی جو ہے یہ بہت اعلیٰ پانی ہوگا، نشہ نشی کا عالم ہوگا، لوگوں کو پانی پینے کے لیے کچھ نہیں مل رہا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا اور اپنی امت کو پانی پلاؤں گا، میں اپنی امت کو پانی پلاؤں گا۔ فرمایا کہ حوض مسیرۃ شہر ماؤہ ابیض من اللبن، فرمایا کہ یہ میرے حوض کوثر کی لمبائی مسافت اتنی ہوگی جیسے ایک شخص گھوڑے پر سوار ہو 1 مہینے کا سفر کرتا رہے، اتنا بڑا حوض کوثر ہوگا اور اس کے چاروں دیواریں اور چاروں کونے برابر ہوں گے، اور اس حوض کوثر کے اندر جو پانی گر رہا ہوگا وہ جنت کے جو 2 پرنالوں سے گر رہا ہوگا، ایک پرنالا سونے کا بنا ہوا ہوگا اور ایک چاندی کا بنا ہوا ہوگا، اور پرنالوں کے ذریعے اس حوض کوثر کے اندر وہ پانی گر رہا ہوگا اور میں اپنی امت کو وہ پانی پیش کر رہا ہوں، اپنی امت کو وہ پانی پیش کر رہا ہوگا۔ فرمایا کہ وہ پانی اتنا سفید ہوگا جیسے دودھ سفید ہوتا ہے۔ فرمایا کہ وہ احلی من العسل، اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا وہ پانی ہوگا۔ وہ پانی جو ہے جن برتنوں کے اندر دیا جائے گا وہ برتن جو ہے آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ برتن ہوں گے، آسمان کے ستاروں سے بھی وہ زیادہ برتن ہوں گے۔ اچانک جو ہے میرے سامنے جو ہے لوگوں کو روک دیا جائے گا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول حوض کوثر پہ اتنی امت اور اتنے لوگ جمع ہوں گے اور تعریف ہوگا، اللہ کے رسول کیا ہمیں آپ پہچان سکیں گے؟ بڑا اہم سوال ہے کہ اللہ کے رسول اس دن حوض کوثر پہ جب آپ لوگوں کو پانی پلا رہے ہوں گے، اور پانی کی ایک خوبی یہ بھی ہوگی فلا یظمأ ابدا، جو آدمی حوض کوثر کا ایک مرتبہ پانی پی لے گا قیامت تک، یعنی جنت میں جانے تک اس آدمی کو کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی، اتنا عظیم پانی ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کیسے پہچانیں گے، کیا ہمیں آپ پہچان لیں گے؟ فرمایا کہ ہاں میں پہچان لوں گا اپنی امت کو، ایک نشانی ضرور بتائیے۔ فرمایا کہ خودنا محجلین من آثار الوضو، فرمایا کہ وضو کے نشانات کی وجہ سے میں اپنے امت کو پہچانوں گا، ان کی پیشانیاں چمک رہی ہوں گی، ان کے ہاتھ چمک رہے ہوں گے، ان کے اعضاء جو وضو کے ہیں وہ چمک رہے ہوں گے۔ اس پر ایک عظیم سوال ہے جو مجھ سے اور آپ سے میں کرنا چاہتا ہوں کہ وہ وضو کون کرتا ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نشہ نشی کے عالم کے اندر حوض کوثر کا پانی پلائیں گے؟ وہ وضو کون کرتا ہے اس دنیا کے اندر؟ جو نمازی ہوتا ہے وہ وضو کرتا ہے، جو نمازی ہوتا ہے وہ قرآن پڑھتا ہے، اس کے لیے وضو کرتا ہے، اس کے علاوہ تیسرا شخص وضو نہیں کرتا۔ آپ کو پتا ہوگا تیسرا شخص وضو نہیں کرتا۔ اگر آپ نمازی ہیں تو آپ حوض کوثر پہ پانی پیئیں گے، وگرنہ آپ کو بھی دھکیل دیا جائے گا، وگرنہ ہمیں بھی دھکیل دیا جائے گا۔ اگر بے نمازی ہیں ان کی ایک نشانی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آثار محجلین من آثار الوضو، فرمایا کہ وضو کے نشانات چمک رہے ہوں گے، اس کی وجہ سے میں ان کو پہچانوں گا اور ان لوگوں کو امتوں میں پانی پلاؤں گا۔ آئیں اپنی اصلاح کیجیے۔ کتنے ساتھی ہیں جو 5 وقت کی نماز کے پابند ہیں؟ اگر نہیں ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ وہ پانی ہمیں نصیب ہو، جس دن کسی قسم کا پانی نصیب نہیں ہوگا، اس پانی کی تیاری کے لیے اس دنیا کی زندگی میں 5 وقت کی نماز کی پابندی ضروری ہے۔ وضو کے فضائل الگ ہیں، وضو وہی کرتا ہے جو قرآن پڑھتا ہے، وضو وہی کرتا ہے جو
صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن پہچان لیں گے یہ میری امت ہے اور اس کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیں گے. لیکن اس دن کچھ بد نصیب کچھ اور بھی لوگ ہوں گے جن کو دھکیل دیا جائے گا, فرشتے دھکیل دیں گے. ایک مشرک انسان ہوگا جو دنیا میں شرک کرتا تھا, اللہ کی ذات کو چھوڑ کر غیروں کا پجاری تھا, وہ غیروں کے پجاری انسان کو دھکیل دیا جائے گا. اور دوسرا بدعتی انسان تھا. اللہ کے نبی فرمائیں گے فرشتوں کو کہ ان کو آنے دو, امتی یہ میرے امت کے بعد لوگ ہیں. فرشتے کہیں گے لا تدری ما احدث بعدک, اللہ کے رسول آپ کو پتہ نہیں تھا, آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے جانے کے بعد ان لوگوں نے دین کے اندر بدعت ایجاد کر دی, ان لوگوں نے دین کے اندر بدعت ایجاد کر دی, آپ کو پتہ نہیں تھا. آپ فرمائیں گے سحقا لمن غیر بعدی, ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہو, ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہو جن لوگوں نے میرے جانے کے بعد دین کو تبدیل کر دیا, دین کو تبدیل کر دیا. پوچھا جاتا ہے بھائی کیوں کر رہے ہو؟ بہت اچھا عمل ہے, بہت اچھا عمل ہے, اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے. بدعت کتنا اچھا ہو, میں سمجھتا ہوں کہ بڑے کبیرہ گناہوں سے بڑی اگر کوئی گناہ ہے تو یہ بدعت ہے. کیونکہ بڑا گناہگار جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر یہ ملال ضرور آتا ہے, ندامت اور پریشانی آتی ہے, یار میں گناہ کر رہا ہوں, اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا. لیکن بدعتی جو ہے دیوان کے دور اعلان کر کے وہ بدعت ایجاد کرتا ہے. دن بہ دن یہ بدعت بڑھتی جا رہی ہے, کوئی پرواہ نہیں, نہ علماء کو پرواہ ہے, نہ مسجدوں پر کھڑے ہو کر ممبر والے علماء کو پتہ ہے, پرواہ ہے, نہ عوام کو پتہ ہے, پرواہ ہے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں. کل قیامت والے دن یہ تک ہوگا کہ حوض کوثر سے اوپر دھکیل دیا. کتنی بدعت ایجاد ہو رہی ہے, سنت کا پتہ نہیں چلتا, بعض اوقات سنت کا پتہ نہیں چلتا, اتنی بدعت ایجاد کرتی ہے, کہتا ہے کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں. اور وہ حوض کوثر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جتنی اس کی لمبائی ہوگی اتنی اس کی چوڑائی ہوگی, وہ اتنا اچھا پانی ہوگا, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے, یہ آپ کا مقام ہے کہ قیامت والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا کیا جائے گا. سب سے پہلے جنت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جائے گی. 70,000 خوش نصیب لوگ آپ کی امت کے جنت کے اندر داخل ہوں گے. شفاعت خود اللہ تعالیٰ اگر کسی نبی کو عطا کریں گے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار سب سے زیادہ جنت کے اندر آئیں گے. اور سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت والے دن ہوش بھی آئے گا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے قبر سے اٹھیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام اگر کسی نبی کو عطا کیا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. انتظار سے محبت کتنے جمعہ سے بات ہو رہی تھی کہ نبی ایک جمعہ میں نے پڑھایا تھا کہ اللہ کے رسول کا مقام پہلے والے لوگ یعنی غیروں کے نظروں کے اندر, غیروں کے نظروں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام, اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت, اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے محبت. آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مختلف فضائل کے حوالے سے میں نے چند معلومات آپ کے سامنے رکھی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ نبی سے ہماری سچی محبت ہو, حوض کوثر میں پانی پئیں, جنت کے اندر داخل ہوں, بغیر حساب کتاب کے ہم اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے اندر داخل کرے, تو نبی کی محبت کے اندر وہ کام کرنے پڑیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اور جن کا آپ نے حکم دیا ہے. نبی کی محبت کے اندر 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنا دے, اللہ کے رسول کے حقوق ادا کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.